اصل کام کیا ہے؟ لوگوں کو دعوت دیجئے کہ اس کے بغیر ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی. قرآن ہدایت ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہدایت ہے. اس حق کا علم حاصل کریں گے تو اس پر عمل کریں گے. اور رحمت سے مراد وہ بھلائی، احسان اور دنیاوی اور اخروی ثواب ہے جو ہدایت یافتہ انسان کو حاصل ہوتا ہے. بہت توجہ طلب بات ہے. رحمت سے مراد وہ بھلائی ہے، وہ احسان ہے جو دنیاوی اور اخروی ثواب ہے. یہ ہدایت یافتہ انسان کو حاصل ہوتا ہے. اور اس سے پتا چلتا ہے کہ ہدایت جلیل ترین وسیلہ ہے اور رحمت کامل ترین مقصود و مطلوب ہے. یعنی ہدایت کے ذریعے سے انسان رحمت تک پہنچتا. اور کیسے نادان ہے ہمارے زمانے کے لوگ کہ کہتے ہیں جو جی میں آئے کریں گے، خواہش کے راستے پہ چلیں گے اور اللہ کو غفور و رحیم سمجھیں گے. وہ رحیم ہے لیکن رحمت ہدایت کے ساتھ ملتی ہے، رحمت ہدایت کے بغیر نہیں ملتی. اور اس رحمت کی طرف اللہ تعالیٰ صرف اہل ایمان ہی کو رہنمائی دیتا ہے. ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ یہ رہنمائی ملتی. اہل ایمان ہی رحمت سے نوازے جاتے ہیں. جب بندہ مومن کو ہدایت حاصل ہوتی ہے اور اسے ہدایت سے جنم لینے والی رحمت سے نواز دیا جاتا ہے، تب وہ کامیابی، سعادت، فلاح، نفع، فرحت اور سرور کے حصول میں کامیاب ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خوش ہونے کا حکم دیا. یہ تفسیر سعدی کی روایت ہے، والیوم 2 ہے، پیج 1147 اور 48. تو یہاں پر قرآن حکیم کے بارے میں فرمایا شفا ہے، ہدا ہے، رحمت ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو. اور لوگوں میں کون ہے؟ تم میں جاہل بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، مریض بھی ہیں، جو شرک کے مریض ہیں، کفر کے مریض ہیں، گمراہی کے مریض ہیں، شہوات اور شبہات کے مریض ہیں، اور حق سے ہٹ کر گمراہی کے راستے پہ چلنے والے ہیں. تو ان کا جسم بھی عذاب میں ہے اور روح بھی عذاب میں ہے. ان کو مخاطب کر کے رب نے فرمایا قد جاءکم القرآن، کہ تمہارے پاس قرآن آ گیا ہے ہر ایک کے لیے، اس لیے اس پر ایمان لے آؤ اور اتباع کرو اس نور کی جس کو لے کر یہ آیا ہے، اور اس نور سے ہدایت پاؤ. اس نور سے تمہاری دوا ہوگی، اس سے تمہیں شفا ملے گی، اس سے تمہاری عقل کامل ہوگی، خلق کامل ہوگا، روح کامل ہوگی، اور تم دونوں زندگیوں میں سعادت حاصل کرو گے. ایسر تفاسیر کی روایت ہے 610. اور اب دیکھیے کہ انسان کمال تک پہنچتا ہے تو اطمینان تک پہنچتا ہے. حضرت ابراہیم کی بات سے بھی تو ہمیں یہی پتا چلتا ہے وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں. اور رب تعالیٰ نے فرمایا کہ موت کے وقت ایسے شخص سے کہا جائے گا اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ چلو اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. دنیا میں اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہنا کتنا ضروری ہے، یہی بات تو آخرت میں بھی اچھی صحبت کا سبب بنے گی. حضرت یوسف نے دعا کی تھی وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، کہ مجھے صالحین کے ساتھ ملا دینا، کیونکہ صالحین کا درجات ہی اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں. انہیں دنیا میں سعادت والی زندگی اور آخرت میں کمال درجے کی سعادت تک پہنچاتے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو پست اور ذلیل کرتا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب ہے فضائل القرآن اور پیج نمبر ہے 1897، حدیث کا نمبر ہے 1897.
حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی کتاب میں ہدایت ہے اور روشنی ہے، جس نے اس کو مضبوطی سے پکڑ رکھا وہ ہدایت پر قائم ہو گیا، اور جس نے غفلت برتی وہ گمراہ ہو گیا۔ اور زید بن ارقم کی دوسری روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کی کتاب جو اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا ہدایت پر ہوگا، اور جو اسے چھوڑے گا گمراہ ہو جائے گا۔ مسلم کی روایت ہے 6228 نمبر پر۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ آپ فرما دیں یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، اس پر انہیں خوش ہونا چاہیے، وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، آپ فرما دیں یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ صاحب مدارک التنزیل لکھتے ہیں کہ فضل اور رحمت سے کتاب اللہ اور دین اسلام مراد ہے۔ تفسیر سعدی میں کہ فضل سے مراد قرآن ہے، جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت، اس کا احسان ہے، سب سے بڑا فضل ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نوازا ہے۔ وہ بھی رحمتی ہی، اور اس کی رحمت یعنی دین، ایمان، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی محبت اور اس کی معرفت دنیا کی متاع اور اس کی لذتوں سے بہت بہتر ہے۔ دین کی نعمت جس سے دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب ہوتی ہے، اور دنیا کے تمام مال و متاع کا اس سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، اور دنیا کا مال و متاع تو عنقریب مزمحل ہو کر زائل ہو جائے گا۔ ایسے تفاسیر میں ہے بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے جو اس نے تمہیں ایمان اور اعمال صالح کی طرف ہدایت دی، اور شرک اور معاصی سے، نافرمانیوں سے بچنے کا طریقہ بتایا۔ ابن جریر اور بہقی نے ہلال بن یسار سے روایت کی ہے اسی آیت کے بارے میں کہ فضل اور رحمت اسلام ہے، جس کی طرف تمہیں اللہ نے ہدایت دی، اور قرآن ہے جس کو اس ذات نے تمہیں سکھایا۔ الدر المنصور کی روایت ہے، والیوم 3 ہے، پیج 554۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے کہ تمہیں اہل القرآن بنایا۔ ابن ابی حاتم کی روایت ہے، والیوم 6 ہے، پیج 1959۔ ابن عباس کہتے ہیں اس کا فضل اسلام اور اس کی رحمت قرآن ہے۔ ابن ابی حاتم کی روایت ہے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر انہیں خوش ہونا چاہیے، یعنی ایمان اور اعمال صالح پر، جو کہ علم اور تقوی کی وجہ سے نصیب ہوتے ہیں، تو اس پر انہیں خوشیاں منانی چاہیے۔ ایسر تفاسیر کی روایت ہے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر انہیں خوش ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے اپنے رسول کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ انہیں میری بات پہنچا دو کہ وہ اسلام سے خوش ہو جائیں، اللہ کی شریعت سے، اس قرآن سے اور اس کے علوم سے خوش ہو جائیں۔ یہ روایت ایسر التفاسیر کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور رحمت پر خوش ہونے کا صرف اس لیے حکم دیا ہے کہ یہ نفس کی خوشی اللہ کے لیے اس کا شکر، اس کی قوت، علم اور ایمان میں شدید رغبت کا موجب، اور علم اور ایمان میں اضافے کا داعی ہے۔ یہ فرحت، یہ خوشی محمود ہے، پسندیدہ ہے۔ اس کے برعکس دنیا کی شہوات اور لذتوں اور باطل پر خوش ہونا مذموم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کے بارے میں اس کی قوم کا قول نقل کیا ہے، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، خوشی میں اتراؤ مت، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو اپنے اس باطل پر اتراتے تھے جو انبیاء اور رسولوں کی لائی ہوئی وحی کے متناقض تھا۔ سورہ المومن کی آیت نمبر 83 ہے، فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پھر جب ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو وہ اپنے علم پر خوش ہو رہے جو ان کے پاس تھا،
اور پھر ان کو اسی چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ابن ابی حاتم نے محمد بن کعب کی روایت نقل کی ہے اس آیت کے بارے میں کہ جب بھلا کام کرو تو اللہ کی حمد کرو، اس پر خوشی مناؤ، کیونکہ وہ بہتر ہے اس سے جو وہ دنیا میں جمع کرتے ہیں۔ در المنصور کی روایت ہے، ہوا خیر مما یجمعون، وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ فانی دنیا میں جو کچھ انسان جمع کر سکتا ہے ان سب سے انسان کو بھلائیاں نصیب نہیں ہوتی، اور انسان جو کچھ جمع کرتا ہے بعض اوقات اس کے اثرات اتنے برے ہوتے کہ انسان اس کو برداشت کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ اس وقت تفاسیر کی روایت ہے، عقبہ بن ولید صفوان بن عمرو سے روایت کرتے ہیں، میں نے ابن عبداللہ الکولائی کو یہ کہتے سنا جب عراق کا خراج حضرت عمر کے پاس آیا تو حضرت عمر اور ان کے آزاد کردہ غلام نکلے۔ حضرت عمر نے اونٹ گننا شروع کر دیے، جب وہ گنے تو وہ زیادہ تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا الحمدللہ، ان کے مولا نے کہا اللہ کا فضل اور رحمت ہے۔ حضرت عمر نے کہا تم نے جھوٹ بولا ہے، اللہ کا فضل اور رحمت اس کو نہیں جو تم کہتے ہو، وہ تو ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یعنی قرآن اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، اور نیک اعمال اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ ابن ابی حاتم اور طبرانی میں ہے کہ جب عراق فتح ہو گیا اور وہاں سے خراج دربار فاروق میں پہنچا تو آپ نے اونٹوں کی گنتی کرنی چاہی، لیکن وہ بے شمار تھے۔ حضرت عمر نے اللہ کا شکر ادا کر کے اسی آیت کی تلاوت کی۔ ابن کثیر کی روایت ہے، والیوم 2 ہے، پیج 58۔ زید بن ارقم سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا الا وانی تارک فیکم ثقلین، سنو میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، احدہما کتاب اللہ عز وجل، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب جو اللہ کی رسی ہے، وہ حبل اللہ، وہ اللہ کی رسی ہے، من اتبعہ کان علی الہدی، جو اس کی پیروی کرے گا ہدایت پر ہوگا، ومن ترکہ کان علی الضلالہ، جو اسے چھوڑے گا گمراہ ہو جائے گا۔ یہ مسلم کی روایت ہے 6228 نمبر پر۔ تو یہ کتاب ہے جو دنیا میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، اسی پر اللہ تعالیٰ نے خوشیاں منانے کے لیے کہا، کیونکہ یہ سینوں کے امراض کی شفا ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے۔ تو یہ کتاب ہے جس کے علم کے لیے، جس کی تعلیم کے لیے، جس پر عمل کے لیے انسان کو ساری زندگی سٹرگل کرنی ہے۔ یہی اللہ کی واحد نشانی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اہل القرآن میں شامل فرما لے۔